آپ خیبر پختونخوا میں چلی جائیں، آپ بلوچستان میں چلی جائیں، اسلام آباد میں تو لگتا ہے ٹائم گزرتا ہی نہیں ہے. مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کا، مگر مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے. لاہور میں بھی لگتا ہے ٹائم گزرتا ہی نہیں ہے، بٹ کراچی میں گھڑی بہت تیز گزرتی ہے. سو جب نیچر نہیں ہے اور بیٹھ کر سوچنے کا ٹائم نہیں ہے، ایک کے بعد ایک ہسل اور بسل ہے، تو پھر انٹرنل کمپس کی آواز کیسے آئے گی؟ فطرت کو کیسے سنیں گے؟ فطرت کو سننے کے لیے خاموشی چاہیے ہوتی ہے، سکون چاہیے ہوتا ہے، دل کی خاموشی، ذہن کی خاموشی چاہیے ہوتی ہے. اور ہم اگر زبانوں سے خاموش ہوتے بھی ہیں سو کانسٹنٹلی ہمارے فون بجتے رہتے ہیں، کانسٹنٹلی ہماری مصروفیت رہتی ہے. سو ہمارے پاس ایئر میں کانسٹنٹلی غفلت کا ماحول ہے، ڈسٹریکشنز ہیں. آج کا انسان ایتھیسٹ کیوں بن رہا ہے؟ جبکہ آپ کہتی ہیں کہ ایک طرف ہم نے سنا کہ ہر انسان کے اندر انٹرنل کمپس موجود ہے، تو نان ریلیجس سوسائٹیز کی طرف دنیا کیوں بڑھ رہی ہے؟ گاڈ لیس سوسائٹیز کی طرف دنیا کیوں جا رہی ہے؟ انسان نے اپنے انٹرنل کمپس کو اگنور کیا ہوا ہے کمپلیٹلی. اس وقت دنیا کی آبادی 1.7 بلین ہے. 1.7 تو مسلم ہیں، 7 بلین دنیا کی آبادی ہے. 1.7 بلین مسلمان ہیں اور 1 بلین اس وقت دنیا پر ایتھیسٹ ہیں، جو کہ آج سے 10 سال پہلے صرف 10 ملینز تھے. ود ان دا اسپین آف 10 ایئرس اس وقت سینسز یہ بتاتے ہیں کہ دنیا کے اندر 1 بلین ایتھیسٹ موجود ہے. کون ہے ایتھیسٹ؟ لا خدائیت پر ایمان رکھنے والے. نو ریلیجن، وی بلیو ان نو ریلیجن. گاڈ لیس سوسائٹی ہونی چاہیے. یہ اللہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیں زمانہ ہلاک کرتا ہے، ہم زمانے کے تھرو پیدا ہوتے ہیں اور زمانہ ہمیں ہلاک کر دیتا ہے. مدر نیچر، فادر ٹائم، دیٹس اٹ، اینڈ آف اسٹوری، نو کریٹر. یہ اس طرف انسانیت کیوں جا رہی ہے؟ اس لیے کہ انسانیت اپنے انٹرنل کمپس کو بھول گئی، فطرت کو بھول گئی، اور انسان جو ہے وہ غفلت کا شکار ہو گیا. غفلت کا شکار انسان ہوتا ہے گریجولی. سب سے پہلے اللہ کی صفات کو بھولتا ہے. اللہ کی صفات کو بھولتا ہے تو اللہ کے ساتھ پارٹنرز ایسوسیٹ کرتا ہے، شرک کا شکار ہوتا ہے. اور جس معاشرے میں شرک آ جاتا ہے وہاں ہر گناہ آ جاتا ہے. کیا ہمارے معاشرے میں شرک ہے؟ کیا ہم اللہ کی صفات کو بھولے ہوئے ہیں؟ ہمیں لگتا ہے اللہ پوری بات نہیں سن سکتا تو مزار پر جاؤ، بابا جی سے کہو بابا جی پلیز میری بات اللہ تک پہنچا دیں. ہمیں لگتا ہے اللہ اولاد نہیں دے سکتا تو بابا جی کے مزار پہ جاؤ، بابا جی سے کہو بابا جی اولاد دے دیں، اور پھر اس کا نام رکھو اولاد کا پیر بخش. کیوں؟ پیر نے بخشا ہے، اللہ نے تھوڑی بخشا ہے. بیکاز پیر زیادہ سننے والا تھا، گو کے اپنی قبر کے اندر تھا. ایک ہندو نے کہا تھا کہ مسلمانوں میں اور ہم میں زیادہ فرق نہیں ہے، ہمارے بت کھڑے ہوتے ہیں، ان کے بت لیٹے ہوتے ہیں. ہندوؤں کے بت کھڑے ہوئے، ہمارے بت لیٹے ہوئے. کہاں لیٹے ہوئے؟ قبروں کے اندر. 7 شریف کے اوپر کیا ہوتا ہے آپ جا کر دیکھ لیجئے. آپ کے اپنے 2 قدم کے اوپر کلفٹن میں کیا ہو رہا ہے؟ عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے اوپر بڑے بڑے سائیکلون کراچی کے لیے آتے ہیں اور اللہ اپنی رحمت سے کراچی کو بچا لیتا ہے. اور بڑے بڑے عقل مند پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں عبداللہ شاہ غازی کا مزار بیچ پر بنا ہوا ہے، تو وہ ہر دفعہ ان کی دعا سے سائیکلون کا رخ بدل جاتا ہے. انسان کی عقل پر جب پتھر پڑتے ہیں تو انسان کی ڈگریز اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتے. اس کا دنیاوی علم اس کے اپنی ضمیر کی آواز کو اس کو سننے نہیں دیتا. مزاروں پر جانا، مزاروں پر چادریں چڑھانا، نظر و نیاز کرنا، یہ جو نظر و نیاز کا اور یہ جو کنڈوں کا اور یہ جو نیازوں کا کانسیپٹ ہے، جا کر پڑھیے کیوں دی جاتی ہیں. ہر چیز، ہر اس طرح کی جس کو عبادت سمجھ کے کیا جاتا ہے، یہ پیچھے شرک سے ایسوسیٹڈ ہے. جب جب انسانوں نے اپنی ضمیر کی آواز کو دبایا، فطرہ کو نیگلیکٹ کیا، اللہ کی صفات کو بھولے، اللہ کی صفات کو بھولے تو شرک میں انوالو ہوئے، اور جہاں شرک آتا ہے وہاں ہر گناہ آ جاتا ہے. لاہور میں مشہور مزار ہے، کیا نام ہے اس کا؟ شاباش، وہ کہنا بھی نہیں چاہیے. داتا دربار. داتا کون ہے؟ گنج بخش، خزانے بخشنے والا. گنج کہتے ہیں خزانوں کو. کون ہے خزانے بخشنے والا؟ علی حجویری ہیں یا اللہ تعالیٰ ہیں؟ اگر جیسے آپ اس کو کہتی ہیں عبداللہ شاہ غازی کا مزار، اس لاہور کے مزار کو کہا کریں علی حجویری کا مزار. ہمارے ہاں تو بکس، ٹیکسٹ بکس میں داتا دربار پرنٹ ہے، ہمارے بچے پڑھتے ہیں. اب آپ کی اور میرے بچے نہیں پڑھ رہے اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ پاکستان کے بچے نہیں پڑھ رہے.
پاکستان کی ٹیکسٹ بکس میں جو پنجاب ٹیکسٹ بورڈ کی یا جو سندھ ٹیکسٹ بورڈ کی بکس ہیں اس میں داتا دربار کے نام سے آپ کو چیپٹرز مل جاتے ہیں اردو کی کتابوں کے اندر. یہ کانسیپٹس بدلیں گے نہیں اگر آپ نے اور میں نے اپنے آپ کو غفلت سے نکالا نہیں. تو ایک غفلت کا اینگل ہے اپنے انر کمپس کو اگنور کرنا. دوسرا غفلت کا اینگل ہے اپنے چند انچ کے تکبر کے ببل میں رہنا. قریش کا غفلت کا اینگل انر کمپس اگنور کرنے کا کیا تھا کہ نیچر کے بہت قریب تھے. صحرا تھا, آسمان تھا, سورج نظر آتا تھا, چاند نظر آتا تھا, ستارے نظر آتے تھے. آبزرو کرنا چاہتے تو ابراہیم علیہ السلام کی طرح آبزرو کر کے اللہ تک پہنچ جاتے, اور بھی آبزرو کرنا چاہتے تو رسول اللہ کی 5 سال کی دعوت پر سمجھ جاتے, بٹ نہیں سمجھے, فطرت کو اگنور کیا. دوسرا اینگل غفلت کا یہ ہے کہ انسان اپنے تکبر کے ببل سے باہر نہ نکلے, اور قریش کا یہ ایشو بھی تھا. اسی لیے قریش جو تھے وہ غافلون کی کیٹیگری میں آتے ہیں. کس طرح سے تکبر کا شکار تھے؟ قریش اپنے آپ کو اپنی اینسیسٹری کی وجہ سے بڑا اعلیٰ سمجھا کرتے تھے. کعبہ کی پوزیشن اپنے علاقے میں ہونے کی وجہ سے اپنے اوپر بڑا تکبر کیا کرتے تھے کہ ہمارے پاس اس کعبہ کی کسٹڈی ہے. آپ اگر قریش کی حقیقت کو پہچانیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ روم کے اندر ان کے تکبر کو اور ان کی غفلت کو توڑا ہے. قریش کی جو پوزیشن, جو لوکیشن تھی عربین پیننسولا کے اندر, اس وقت نیبرہڈ میں سپر پاورز موجود تھیں. ایبیسینین سپر پاور تھی, پرشین سپر پاور تھی, امپائر تھی پوری, سیولائزیشن تھی پوری. عرب کے نیبرہڈ میں رومن امپائر تھی پوری, بڑی بڑی سیولائزیشنز جن کے اندر مونیومنٹس تھے, جن کے اندر میسو روڈ سسٹم تھا, جن کے اندر فلسفی اور علم عام تھا. قریش میں اس میں سے کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. پتھریلی زمینیں تھیں, سڑکیں سسٹم کچھ نہیں تھا, سیوریج سسٹم کچھ نہیں تھا, مونیومنٹس عمارتیں کچھ نہیں تھی, مڈ اور مٹی کے بنے ہوئے گھروں میں رہا کرتے تھے. نتھنگ. اتنی بڑی بڑی سیولائزیشنز ان کے آس پاس تھیں, اور یہ اپنے اوپر تکبر کرتے تھے اور اپنے آپ کو بڑا اعلیٰ سمجھا کرتے تھے. غفلت کا شکار تھے نا, اپنے تکبر کے ببل میں بند تھے. اور جو اپنے تکبر کے ببل میں بند ہوتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آس پاس دنیا کہاں تک پہنچ گئی. اللہ نے کہا وٹ ڈو یو تھنک یو آر, لک اراؤنڈ یور سیلف. بڑی بڑی سیولائزیشنز تمہارے پاس موجود ہیں جو چاہیں تو تمہیں انویڈ کر سکتے ہیں. اور انہوں نے کبھی بھی انویڈ کرنے کے لیے عرب کو نہیں سوچا, بیکاز عرب کے اندر کوئی خاص چیز تھی ہی نہیں اس وقت. آئل نکلا نہیں تھا, اور وہاں پر کوئی مونیومنٹس اور کوئی وہاں پر ریسورسز نظر نہیں آتے تھے. علم عام نہیں تھا, زیادہ تر امی تھے, چند لوگ تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے. سو انٹریکشن بالکل بھی نہیں تھا. اپنے ببل میں بند تھے اور پھر بھی متکبر انسان تھے. یہ مینٹیلٹی انسانوں کی بلڈ ہو جاتی ہے جب وہ اپنے ہی ذات کا دیوانہ بنا پھرتے ہیں, فل آف دیم سیلفز. بس جیسا میں سوچ سکتی ہوں ایسا کوئی سوچ ہی نہیں سکتا, جیسا میں پلان کر سکتی ہوں ایسا کوئی پلان ہی نہیں کر سکتا, جیسی میں بات کنوے کر سکتی ہوں ایسی کوئی بات ہی کنوے نہیں کر سکتا. اپنے اندر جھانک کر دیکھیں, کہیں میں اس غفلت کا شکار تو نہیں ہوں. مجھ سے اچھی بات کون کرے گا؟ بعض خواتین کو کھانا پکانے کا ہیضہ ہوتا ہے. کھانا پکانا اچھی بات ہے, بٹ کھانا پکانے کا ہیضہ نہیں ہونا چاہیے. ایسی دعوت کرتی ہوں میں خاندان میں کہ کوئی ایسی دعوت کر ہی نہیں سکتا. میرے ہاتھ میں اتنا ذائقہ ہے, کسی کے ہاتھ میں اتنا ذائقہ ہی نہیں ہے. میں اپنے کپڑے اتنے اچھے بناتی ہوں, ڈیزائننگ اتنی اچھی کرتی ہوں کہ کیا کوئی بڑی سی بڑی ڈیزائنر جو ہے وہ مجھے مات دے سکتی ہے. دیز آر دا مینٹیلٹیز. چونٹی بھی متکبر ہو سکتی ہے, اور آپ کا میرا یہی حال ہے. حیثیت کیا ہے آپ کی اور میری کائنات کے سامنے؟ اور تکبر دیکھیے ہمارا. یہ تکبر اصل میں ہماری غفلت کو پریڈکٹ کرتا ہے کہ ہم اصل میں غفلت کا شکار ہیں. یہ بیماریاں قوموں کو بھی ہوتی ہیں, ڈیلوژنل جس کو آپ بیماری کہتے ہیں, دماغی بیماری, مینٹل النیسز. یہ قوموں کو بھی ہوتی ہیں, یہ انسانوں کو بھی ہوتی ہیں, یہ عورتوں کو بھی ہوتی ہیں, یہ مردوں کو بھی ہوتی ہیں, یہ بیویوں کو بھی ہوتی ہیں, شوہروں کو بھی ہوتی ہیں, مدر ان لا کو بھی ہو جاتی ہے اور ڈاٹر ان لا کو بھی ہو جاتی ہے. مجھ سے اچھی تو کوئی بہو ہے ہی نہیں. بڑا ظلم برداشت کیا میں نے اپنی مرحومہ ساس کا. اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. یہ کہہ کے کہ بڑا ظلم برداشت کیا, آپ نے ساس کی زندگی کھول دی. کم سے کم اس عورت کے ساس ہونے کے رول کو تو کھول ہی دیا. اس کے بعد بہن میں نے دعا بھی تو دے دی, اللہ میری ساس کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. کہنا کیا چاہ رہی تھی اصل میں محترمہ؟
یہ کہنا چاہ رہی تھیں کہ مجھ سے زیادہ صبر کرنے والا ہو کون سکتا ہے کہ جو ایسی ساس کو برداشت کرتا. تو صرف قوموں کو یہ بیماریاں نہیں ہوتی, اپنے تکبر کے ببل میں بند ہونے والا قریش بھی تھا. کوئی بھی قوم ہو سکتی ہے اور آپ اور میں بھی ہو سکتے ہیں. اپنے آپ کو مجھے اور آپ کو جج کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بعض بڑے بہن بھائیوں میں سے کسی ایک کو یہ بیماری ہوتی ہے. میری جیسی عقل مندی کی بات تو کوئی کر ہی نہیں سکتا. بعض بڑا جو بھائی یا بڑی جو بہن ہوتی ہے اس کو ایسی بیماری لگ جاتی ہے بیچارے کو. وہ کہتے ہیں کہ ساری عقل جو اماں ابا کی جینز میں تھی وہ تو مجھ میں آ گئی, باقی تو بچے کھچے ہیں, ایسے ہی آ گئے. سو یہ سب اپنے اندر خود ایویلویٹ کرنے کی ضرورت ہے. کہیں میں بڑی بہن ہوتے ہوئے متکبر تو نہیں ہوں, کہیں میں اپنے آپ کو اس تکبر کی ڈرگ کا شکار تو نہیں کیے ہوئے. اگر ہے تو آپ اور میں بھی اس فہم غافلون کی کیٹیگری میں آتے ہیں. پھر تیسرا ایک اور اینگل غفلت کا جو اسکالرز بیان کرتے ہیں, جو انسان غافل ہو جاتے ہیں وہ اپنے مقام کو پہچاننے سے محروم ہو جاتے ہیں. قریش اپنے مقام کو پہچان نہیں سکے. بہترین کلام رب العزت کا, بہترین وحی, فائنل ریولیشن, بہترین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جس قبیلے پر, جس نیشن پر اتاری گئی, انہوں نے اس بات کا احساس ہی نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا بڑا آنر کیا تھا. اپنے مقام سے محروم رہ گئے. سارے کانٹیننٹس کو چھوڑ کر, سارے انسانوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو پسند کیا کہ اپنا پیغام اور رسول بھیجے, لیکن انہوں نے کوئی اپریسیشن نہیں کی, اس لیے کہ غفلت کا شکار تھے. حالانکہ یہ وہی میسج ہے جس کو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کے بعد سے لے کر تقریباً 100 years آفٹر ہسٹری اگر دیکھیں تو مسلمانوں نے بہترین دنیا کو فائدہ دیا ہے. چاہے وہ مسلم اسپین ہو, اندلوس, چاہے وہ انڈیا ہو, چاہے وہ عراق ہو, چاہے وہ پرشیا ہو, آپ کو سب طرف مسلمانوں کی فتوحات اور مسلمانوں کا یونیورسٹیز اور ہاسپٹلز بنانا اور مسلمانوں کی کامیابی نظر آتی ہے. تو غفلت میں انسان اپنے مقام کو بھول جاتا ہے. ایک اور اینگل غفلت کا, انسان یہ بھول جاتا ہے کہ انسان غفلت کا شکار ہو کر ڈینائی کس کو کر رہا ہے. قریش قرآن کو ڈینائی کر رہے تھے, قریش رسول اللہ کو ڈینائی کر رہے تھے. بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مان رہے تھے, لیکن اصل میں وہ اپنا جھگڑا کر کس سے رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ سے. ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ کس سے ٹکر لے رہے ہیں, ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ کس کے ساتھ اپنی دشمنی کو قائم رکھ رہے ہیں. قریش کی جو اس وقت دشمنی تھی وہ العزیز کے ساتھ تھی, اور ان کو احساس ہی نہیں تھا کہ وہ کس سے دشمنی کر رہے ہیں. بعض لوگ بہت لمبی لمبی ڈرائنگ روم بحثیں کرنے کے عادی ہوتے ہیں. آپ کے سامنے بیٹھ کر کسی کرنٹ پاکستانی اسکالر کے بارے میں بتاتے رہیں گے کہ آپ کو پتہ ہے فلاں صاحب یا صاحبہ جوئش ایجنٹ ہیں, اور پھر آپ کو 15 منٹ تک تقریر کر کے بتائیں گے کہ میرے پاس یہ باتیں سننے میں آئی ہیں کہ اس طرح سے وہ جیوز سے مدد لیتی ہیں, اور پھر سب کو بتاتی ہیں آگے قرآن کا پیغام اس طرح سے. 15 منٹ کے بعد آپ ان کی بات سننے کے بعد جب ان کے دل کی بھڑاس نکل جائے تو آپ ان کو بتائیں وہ میری استاد ہیں, پھر ان کی بولتی بند ہو جاتی ہے. کبھی کبھی انسان کو اندازہ نہیں ہوتا وہ کس سے ٹکر لے رہا ہے, اور قریش کو واقعی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اصل میں کس سے ٹکر لے رہے ہیں. اگر آج آپ اور میں اسلام پر عمل کرنے کے لیے راضی نہیں ہیں, اگر آپ کو مجھے قرآن کی اور شریعت کی باتیں باربیرک لگتی ہیں, اسلام ریجڈ لگتا ہے, رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کرنا ایکسٹریمزم کی علامت لگتا ہے, تو ہم اللہ کے رسول سے ٹکر نہیں لے رہے, نعوذ باللہ, نہ اسلام سے لے رہے ہیں. ہم کس سے دشمنی ڈیویلپ کر رہے ہیں؟ اللہ سے دشمنی ڈیویلپ کر رہے ہیں. اپنی زندگیوں میں اپنے آپ کو خود کنسیڈر کیجئے کہ کہیں میں اور آپ غفلت کی تصویر تو نہیں بنے ہوئے. اور غفلت کی تصویر اگر چیک کرنا ہے کہ میں کتنی غافل ہوں اپنے رب سے, ہم سب اپنی اپنی نمازوں کو دیکھ لیں. ہمیں نماز میں سب یاد آتا ہے, نہیں یاد آتا تو رب یاد نہیں آتا. سو غفلت کے کئی اینگل ہو سکتے ہیں. قریش غافل تھے, اور آج کے مسلمانوں کو اپنے اوپر اس آیت کو
کنسیڈر کرنے کے بعد دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم مسلمان کہاں کہاں غافل ہیں. آگے آیت نمبر 7 میں فرمایا لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون. یقیناً میجورٹی پر حق اسٹیبلش ہو چکا اور ان کی اکثریت پر اسٹیبلش ہو چکا. فہم لا یؤمنون، اس لیے اب وہ ایمان نہیں لائیں گے. لقد ایک کلیئر فیکٹ بتانے کے لیے قرآن میں آتا ہے. لقد حرف ہے اور اکثر آپ کو یہ ماضی سے پہلے ملتا ہے، جیسے انا توکید کے لیے آتا ہے، اسی طرح سے لقد بھی عربی زبان میں ایمفسس کے لیے، توقید کے لیے آتا ہے. القول یہاں پر کیا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا لقد حق القول علی اکثرہم، یعنی حق جو تھا وہ اکثریت کے اوپر، میجورٹی کے اوپر، پیغام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا توحید کا، وہ اکثریت پر کھل چکا تھا، واضح ہو چکا تھا. رسول اللہ کی دعوت میجورٹی کو سمجھ آ چکی تھی. لیکن جب بات سمجھ آ جائے اور پھر نہ مانا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا دوسرا مفہوم اسکالرز نے یہاں لیا ہے کہ ان پر حق کا انکار کرنے کی وجہ سے اب جو قول ثابت آیا ہے وہ ہے وجب العذاب. جو حق کو دیکھ لیں اور حق کی بات نہ مانے، اللہ کی طرف سے آخرت کی سزا ان کے لیے لکھ دی جاتی ہے. صرف ایک وجہ رہ جاتی ہے کہ وہ بچ جائیں، کہ وہ موت سے پہلے توبہ کر لیں. سو یہاں دونوں مفہوم آتے ہیں حق القول کے. ایک، دعوت کھل کر واضح ہو گئی، دعوت کھل کر واضح ہونے کے بعد بھی انکار کیا، سو اب دوسرا قول ثابت ہو گیا، اور وہ دوسرا قول ہے وجب العذاب. اللہ کی آخرت کی سزا ان پر واجب آ جائے گی، انہوں نے اپنے آپ کو سزا کا خود مستحق کر لیا. سو اس طرح سے یہ دونوں کانسیپٹ آپ کو یہاں پر ملتے ہیں. الا اکثرہم، میجورٹی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی تھی. ایک اسکالر ہیں جو کہ مفسر قرآن ہے، السعدی ان کا نام آتا ہے. وہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ قریش کی طرف اللہ تعالیٰ نے سب سے ایلوکوینٹ اسپیکر کو بھیجا. سب سے ایلوکوینٹ اسپیکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے خود کہا تھا انا جوامع الکلم. آپ بڑی بڑی باتوں کو چند الفاظ میں بیان کر دیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اس کی منہ بولتی تصویر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے ترجمے کو آپ پڑھیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ شاید جن فریزز کو ہم اب تک آرٹیکولیٹ نہیں کر پاتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چند جملوں کی دعا وہ ساری کنڈیشن واضح کر دیتی ہے. سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش میں بھیجا گیا، آپ کا کردار ان کے سامنے تھا، قرآن کی تبلیغ بالکل واضح تھی، لیکن انہوں نے اس کا انکار کر دیا. اللہ نے پچھلی آیت کو کہاں مکمل کیا تھا؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. تو پچھلی آیت میں آیا تھا کہ یہ تو غافل ہیں. اب یہاں آ رہا ہے لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ. کیا دونوں میں کانٹراڈکشن لگ رہا ہے؟ پہلے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ غافل ہیں، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اکثریت کو تو بات سمجھ آ چکی ہے، حق کھل چکا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا حق کھل چکا ہے؟ دل کی کیفیت کون صرف جانتا ہے؟ صرف اللہ جانتا ہے. وہ وربلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دے پا رہے تھے، وہ عملاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہیں کر پا رہے تھے. ان کے دلوں نے ایک ایک مرتبہ تصدیق ضرور کی تھی، دل پہچان گئے تھے. کافر کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ کافر وہ جو حق دیکھنے کے بعد انکار کرے. کافر وہ ہوتا ہے، کافر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو. ظاہری بات ہے کوئی چیز سامنے آئے گی تو آپ انکار کریں گے نا. آپ ڈے ون سے کیسے انکاری ہو سکتے ہیں؟ کوئی چیز آپ کے سامنے رکھی جائے گی اور آپ اس کا انکار کریں گے تو آپ کافر ہوں گے. کافر وہ جو حق نظر آنے کے بعد حق کو اپنے دل میں چھپا لے. کفار کا لفظ صرف ڈس بلیور کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا، کفار کا لفظ کسان کے لیے، فارمر کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے عربی زبان میں، اس لیے کہ وہ سیڈ، بیج زمین میں دبا دیتا ہے. کافر کون؟ جو حق کا بیج اپنے دل میں چھپا کر رکھے، اس کو باہر نہ لے کر آئے. تو اللہ تو دلوں کا حال جانتا تھا. یہ غفلت ان کی سامنے جو مینیفیسٹ تھی وہ دنیا کو نظر آ رہی تھی، بٹ دل کی کیفیت اللہ تعالیٰ جانتے تھے
کہ ان سب کو ان کے دلوں نے ایک ایک مرتبہ تو حق کو قبول کیا تھا. ایک مرتبہ ابو جہل سے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورے مکہ میں دعوت دیتے پھرتے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے، کیا محمد جھوٹے ہیں؟ تو اس نے کہا تھا نہیں، اٹس امپاسبل کہ محمد جھوٹ بولیں. تو اس شخص نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کیا قرآن تمہیں لگتا ہے کہ یہ کلام محمد کا نہیں ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، یہ اللہ کا یہ محمد کا کلام نہیں ہے. اس پر اس شخص نے سوال کیا پھر تم محمد پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو اس نے کہا دیکھو، ہم بنو عمر سے ہیں، وہ بنو ہاشم سے ہیں، ہماری ان کی دشمنی چلتی ہے. وہ کوئی ایک کام کرتے ہیں، ہم اس سے بہتر دوسرا کام کرتے ہیں، یا ہم کوئی بہتر کام کرتے ہیں، وہ اس سے بہتر کام کرتے ہیں. اگر میں نے قرآن کو مان لیا اور محمد کو اللہ کا رسول مان لیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ میں تو ان کی سبمیشن میں آ جاؤں گا. میں ان سے بہتر قرآن نہیں لا سکتا، اور میں ان سے بہتر دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری پرسنالٹی آپ سے زیادہ سچی ہے. سو مانتا تھا ابو جہل بھی. کس وجہ سے؟ زبان نے حق کا تصدیق نہیں کی. وجہ کیا تھی؟ تکبر. اپنے تکبر میں بند رہا، حق کے بیج کو سینے میں دبا دیا، زبان سے آرٹیکولیٹ نہیں کیا. سو دلوں کے مسلمان مت رہیے. جب انسان دلوں میں مسلمان رہتا ہے، لوگ کہتے ہیں دل میں قرآن کی عزت، دل میں اسلام کا احترام، دل میں اللہ کے احکامات سے محبت، اور عملاً کچھ مینیفیسٹ نہیں ہوتا، تو یہ کیفیت انسان کی بہت دیر تک نہیں رہتی. انسان شیطان کا تر نوالا بن جاتا ہے، جو ابو جہل اس کی تصویر بنا تھا. جب اس کو قتل کیا جا رہا تھا تو اس نے کہا تھا میری گردن تھوڑا اور نیچے سے کاٹنا تاکہ جب تم تھال میں رکھ کے محمد کے سامنے لے کر جاؤ تو سیدھی نظر آئے رکھی ہوئی. تکبر انسان کو سیدھا سوچنے پر بھی مجبور نہیں کرتا. تکبر انسان کی انٹلیکٹ کو دیمک کی طرح کھا جاتا ہے. تو یہی چیز یہاں نظر آ رہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ یہ مان گئے تھے لیکن انہوں نے حقیقت کو چھپا دیا. تو پھر اللہ نے کیا کہا؟ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. یہاں ایک بہت خوبصورت بات اس اینگل میں آتی ہے جو یہاں لا یؤمنون آیا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا فَهُمْ لَا مُؤْمِنُونَ تو اب یہ مومن نہیں بنیں گے. اللہ نے کہا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. یاد رکھیں عربی زبان کا ایک اصول ہے، اگر کسی چیز کے لیے اللہ تعالیٰ فعل استعمال کریں، ورب، یا اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اسم استعمال کریں، تو جب اسم آتا ہے وہاں پر ایک کوالٹی کے اندر کنٹینیوٹی ہوتی ہے. سورۃ المومنون کیسے شروع ہوتی ہے؟ قد افلح المؤمنون. وہاں یہ نہیں آیا کہ اللہ نے ان کو کامیاب کیا جو کہ یؤمنون تھے، نہیں، اللہ نے کہا قد افلح المؤمنون. اسم میں پرماننس ہوتی ہے، دوام ہوتا ہے. جب فعل آتا ہے اس کا مطلب ہے اس میں فلکچویشن آ سکتی ہے. سو اللہ نے کہا کہ انہوں نے حق پہچانا، اکثریت نے پہچانا، لقد حق القول، ان پر حق کھل گیا، لیکن انہوں نے حق کو آرٹیکولیٹ نہیں کیا، کنفیس نہیں کیا. سو اب کیا ہے؟ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ ایمان نہیں لائیں گے. مگر کب تک نہیں لائیں گے؟ جب ملک الموت نظر آتا ہے تو بڑے بڑے کافر ایمان لانے کا دعویٰ کر دیتے ہیں. جب قبر کی سزائیں اور عذاب اور آخرت کی سزائیں اور جہنم سامنے آئے گی تو بڑے بڑے کافر ایمان کا دعویٰ کر دیں گے. فرعون سے بڑا پیرانوائڈ کون تھا؟ جب اس کو موت سامنے نظر آ گئی تو اس نے بھی کہا تھا آمنت باللہ، میں ایمان لے آیا اللہ پر. مگر تب اس کے ایمان لانے نے اس کو کوئی فائدہ دیا؟ تب کوئی فائدہ نہیں دیا. سو یہ جو یہاں لا یؤمنون آیا ہے فعل کی شکل میں، اس کے اندر بھی بڑے گہرے مفہوم جو ہیں وہ موجود ہیں. سورہ دخان کی آیت نمبر 12 میں آتا ہے جب کافر جو ہیں یہ اپنے سامنے سزا کو دیکھ لیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اکشف عنا العذاب، اللہ ہم سے عذاب کو دور کر دے. انا مؤمنون، اب ہم ایمان لانے والے ہیں. انا یؤمنون نہیں آیا، اب ہم ایسا ایمان لائے ہیں اس عذاب کو دیکھنے کے بعد ہم کبھی اس ایمان سے دور نہیں ہوں گے. سو فعل آتا ہے تو فلکچویشن ہو سکتی ہے، اسم آتا ہے تو اس میں دوام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے صاف آیات میں بتا دیا کہ ایسے موقع پر ایمان لانا ان کو فائدہ نہیں دے گا.
جب سامنے آگ آنکھوں سے نظر آ جائے، جب ملک الموت اپنی آنکھوں سے نظر آ جائیں، تب توبہ کرنا قبول ہوتا ہے؟ جب تک ملک الموت نظر نہیں آ رہے، یاد رکھیں آپ کی اور میری توبہ قبول ہوتی رہے گی، چاہے ہم بلین ٹائمز بھی گناہ کریں گے اور معافی مانگیں گے، لیکن معافی مانگتے ہوئے ہر مرتبہ میرا پکا ارادہ ہوگا اللہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گی، اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، انسان معافی مانگتے ہوئے شرمندہ ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے، اللہ معاف کرتے ہوئے نہیں تھکتا۔ جب تک موت کا فرشتہ نظر نہیں آ رہا، کثرت سے اللہ سے معافی مانگتے رہیے۔ تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ جب اللہ نے یہ کہا کہ اکثریت پر حق واضح ہو گیا، اکثریت ایمان نہیں لائے گی، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری، رسولوں کی ذمہ داری، انبیاء کی ذمہ داری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ فالوورز جو اس کام کو کرتے ہیں، ان کی ذمہ داری اتنی ٹف کیوں ہے جب اکثریت نہیں مانے گی؟ کیوں اتنی ٹف ذمہ داری ہے؟ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو نہیں بتایا کہ ہم میں سے کس کے دل پر مہر لگی ہوئی ہے۔ آپ اور میں کسی کو دیکھ کر، کوئی کتنا بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، کوئی کتنا بڑا آبویس کبیرہ گناہ کیوں نہ کر رہا ہو، آپ اس کو دیکھ کر کہہ سکتی ہیں اس کے دل پر مہر لگ چکی ہے؟ آپ اور میں نہیں کہہ سکتے۔ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اس لیے کہ ہم نے دل نہیں دیکھا اس کا۔ ہم نے جب تک اس کا دل نہیں دیکھا، اور دل دیکھنے کا انسٹرومنٹ آپ کی اور میرے پاس ہے نہیں، وہ اللہ جانتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دل بدل سکتے ہیں، وہ جو نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے، اگر اللہ تعالیٰ خالد بن ولید کا دل پلٹ سکتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ابو سفیان کا دل پلٹ سکتے ہیں، سو ہو آر وی ٹو سے کہ فلاں کے دل پر مہر لگ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اکثریت ایمان نہیں لائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بتایا کہ کون ہے جو ان اکثریت میں سے قلیل ہیں اور ایمان لے آئیں گے۔ سو آپ کا کام تو سب کو پہنچا دینا ہے۔ یور ریسپانسبلٹی از ٹو کنوے، ناٹ ٹو کنونس۔ اور جو ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، وہی آپ کی اور میری ہے۔ بغیر ڈسٹنگوشنگ فیکٹر درمیان میں لائے ہوئے، بغیر تفریق کرتے ہوئے، کوئی کیسا بھی انسان ہے، گناہگار سے گناہگار، چاہے مسلمان ہے یا نان مسلم ہے، آپ کی اپنی اولاد آپ کو لگتا ہے نہیں مانے گی، کیسے بھی ہیں، ٹوٹے پھوٹے مسلمان ہی صحیح، آپ نے سب کو ایک ہی اینگل سے اللہ کی طرف بلانے کی دعوت پر لگے رہنا ہے۔ یہی انبیاء کا کام تھا اور یہی انبیاء نے کیا۔ سو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مورال کو ہائی کیا ہے کہ دیکھیں میں نے ابھی سے بتا دیا ہے، آپ ہزاروں کے مجمع کو بتائیں گے، بس چند ہی ایمان لائیں گے، بہت کم ایمان لائیں گے۔ سورہ عصر کیا بتاتی ہے؟ سورہ عصر نے وہ اقلیت بتائی ہے جو آخرت میں سیلویشن کے راستے پر ہوگی، نجات کے راستے پر ہوگی۔ ان الانسان لفی خسر، میجورٹی انسانیت کی لاس کا شکار ہے، اور مائنر مائنورٹی ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ دس از اے مائنر مائنورٹی، لیکن پوری انسانیت میں سے وہ مائنر مائنورٹی والے انسان کون سے ہیں، وہ ہینڈ پکڈ کون سے ہیں، آپ کو اور مجھے نہیں پتا۔ سو آپ اور میں تو بس بتاتے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دے دی گئی کہ زیادہ لوگوں کے آنے کی پرواہ مت کیجیے گا، نمبر گین میں مت رہیے گا، نمبر گین کو چھوڑ دیں، بس پہنچاتے رہیے۔ اور یہ کیوں کہا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر سورت یاسین میں کہ دیکھیں اکثریت ایمان نہیں لائے گی؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی شخصیت تھی، آپ بہت سے لوگوں کی بے عملی کا ریزن لوگوں کے نہ ماننے کو نہ سمجھتے۔ کس کو سمجھتے؟ آپ سمجھتے کہ میری دعوت میں کمی ہے۔ اور آج بھی اسی طرح کے دو انسان ہوتے ہیں۔ ایک کیٹیگری انسانوں کی ہوتی ہے جو کہ میجورٹی ہے، جب کچھ بھی آس پاس غلط ہوتا ہے، بلکہ آس پاس نہیں، ان سے خود بھی جب کچھ غلط ہوتا ہے، مطلب گلاس خود توڑیں گے، اپنا ہاتھ لگا گلاس ٹوٹ گیا، بٹ کہیں گے آپ نے یہاں کیوں رکھا تھا۔ بعض لوگ غصہ خود کریں گے، بٹ غصہ خود کر رہے ہیں نا،
لیکن کہیں گے آپ نے غصہ کیوں دلایا تھا. سو بعض لوگ اور میجورٹی انسانوں کی ایسی ہوتی ہے جو کسی بھی غلط کام کے ہونے کے اوپر آس پاس کے لوگوں کو یا ماحول کو یا وقت کو یا زمانے کو بلیم کرنے لگتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث قدسی بتائی ہے جس کا مفہوم آتا ہے اللہ نے کہا ہے زمانے کو برا نہ کہو, زمانے میں ہوں. کیوں زمانے کو برا کہتے ہیں؟ اور کتنا عام ہم کہتے ہیں بڑا برا وقت آ گیا ہے, بڑا برا وقت آ گیا ہے. ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے جو ہمارے سامنے آ رہی ہے.